عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، سب مل کر بولو اللہ اللہ، شرمانا چھوڑو اللہ اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھا جائے مسلمان پستی کی حالت میں، اشتہار پر بھی یہی موضوع لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی پستی کا سبب کیا ہے۔ اسلام کے نام پر بہت ساری جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں، اور ہر جماعت کا مقصد مسلمانوں کو پستی سے نکالنا ہے۔ دین کے لیے نکلو ایک جماعت کا اعلان ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص کو نمازی بنا دیا جائے، ہر شخص کا اخلاق بہتر کر دیا جائے، ہر شخص دعوت دین کے لیے اپنے گھر سے نکل کھڑا ہو، 3 دن 40 دن سال ساری عمر لاکھوں کا اجتماع کر رہے، اور اس کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کی حالت سنور جائے، لیکن مسلمانوں کی حالت سنورتی نظر نہیں آ رہی۔ ایک جماعت ہے جو سمجھتی یہ ہے کہ اگر ہر مسلمان جہاد کا عالم لے کر کھڑا ہو جائے، ہر مسلمان قتال کرنے لگ جائے، جہاد جو اسلام کی کوہان ہے، اسلام کی چوٹی ہے،
कुफ्फार से मुकाबला हो और जिहाद छोड़ने का सबब जिल्लत और पस्ती बतलाती। और बहुत सारी जमातें, जिक्री जमात कहती है कि अगर तुम सिर्फ अल्लाह का जिक्र करने लग जाओ इनकलाब आ सकता है, मुसलमान उरूज हासिल कर सकते हैं। आखिर मुसलमान इस पस्ती से कैसे निकलेंगे? हालात हमें बतलाते हैं। कश्मीर है जिसे पाकिस्तान की शाहरग कहा जाता है, मुशरिकीन की जमातें भी जिहाद कर रही हैं, मुवाहिदीन की जमात भी जिहाद कर रही है। और जिहाद का आलम यह है कि जब हिंदू बनिया उनके दरबारों की बेहुरमती करता, जब हिंदू बनिया उनके बुजुर्गों की कब्रों पर बूटों समेत चढ़ जाता, तो यही जिहाद करने वाले जो मुसलमानों को पस्ती से निकालना चाहते हैं, उस कब्र पर खड़े होकर उस कब्र पर पहरा देते हैं और कहते हैं कि हमारे होते हुए हमारे बुजुर्गों की कब्रों की मकबरों की तौहीन नहीं हो सकती। चाहते ये हैं कि मुसलमान पस्ती से निकल खड़े हों। यही लोग हैं जो मुसलमानों को पस्ती से निकालने के लिए बॉर्डर पार जाकर उन मजलूमों की मदद करते हैं। और कितने ही नौजवान हैं जो उस इलाके के कब्रों पर इन मुजाहिदीन से चंदा डलवाते हैं और ये समझते हैं कि इस तरीके से मुसलमान पस्ती से निकल सकता। इराक में मार पड़ती है। इराक वलियों का शहर है, इनका गौसे आजम वहां पर मौजूद है, उसकी कब्र मौजूद है, अली और ज़ैनब की कब्र मौजूद है। इराकियों को जब मार पड़ती है, इराक के रहने वाले मुसलमान उस पस्ती से निकलना चाहते हैं और तरीका ये अपनाते हैं कि ज़ैनब की मकबरे पर जाकर उसके वसीले से अपने रब से मांगते हैं। मुसलमान पस्ती से निकलना चाहते हैं कि ये उम्मत पर जो ज़वाल आया हुआ है, कि शायद ही कोई खित्ता हो जो मुसलमानों का जुल्म से ना बचा हो। अफगानिस्तान है जहां पर मुसलमान लड़ते रहे, फिर मुसलमान आपस में एक दूसरे का गला काटते रहे। वहां के बासी अपनी आंखों से देखा कि कलाशन पर तावीज बांधकर कुफ्फार पर फायरिंग किया करते थे और अकीदा यह था कि इस तावीज की बरकत से हमें फतह मिल जाएगी। जैसे इंडिया में चरार शरीफ है तो अफगानिस्तान में मिदार शरीफ है, जैसे यहां पाकपतन शरीफ है, इंडिया में अजमेर शरीफ है। ये कलमा पढ़ने वाले, मार खाने वाले, अपनी इज्जतें लुटाने वाले, अपनी मस्जिदें शहीद करवाने वाले, अपने कुरान को जलाने वाले कहते हैं हम पर काफिर जुल्म करता है। और पस्ती से निकलने का तरीका जिहाद है या सलात कमेटियां हैं या दावत दीन पर चिल्ले हैं कि मुसलमान इस पस्ती से बाहर निकल आएं, लेकिन निकलते हुए उनकी कब्रों पर, मकबरों पर, इलाके के बुजुर्गों के दरबारों पर पहुंचकर उनसे सवाल करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। अमेरिका इराक पर बमबारी करता है और तुम्हारा गौसे आजम, जिसको तुम खित्ते में हर जगह पर पुकारते हो, अपने उस कब्र और मकबरे और गुंबद को उन कुफ्फार के बमों से नहीं बचा सकता। यहां के मुसलमान जमा होते हैं, क़यादत के अंदर आए दिन वफद बनाते हैं कि कुफ्फार के सफीर से मुलाकात की जाए और उसे कहा जाए
کہ ہمارے بزرگوں کے مقبروں کا حیا کرو، ان کے بموں کا نشانہ مت بناؤ۔ چاہتے یہ ہے کہ مسلمان پستی سے باہر آئے، زوال ختم ہو، ان کو عروج حاصل ہو، لیکن طریقہ ہر ایک کا اپنا ہے۔ ایک کو اسلام میں پورا جہاد ہی نظر آ رہا ہے، خواہ قبر پرست کرے، خواہ علی کو مشکل کشا کہنے والا کرے، خواہ اللہ کو ایک اکیلا ماننے والا کرے۔ دوسرے کو تسبیحات نظر آ رہی ہیں کہ فضائل سناؤ، مسائل کسی اور سے جا کر پوچھو۔ وہ سمجھتا ہے اس طریقے سے مسلمانوں کو عروج حاصل ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذکر کرنے والے یہ سمجھتے ہیں پوری قوم کو ذکر پر لگا دیا جائے، مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے کوئی بھی شخص حق پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین او کما قال، کہ اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو آسمان پر پہنچا دیا کرتا ہے اور بہت سی قوموں کو زمین پر پستی پر ڈال دیا کرتا ہے، ذلیل اور رسوا کر دیا کرتا ہے۔ ہمارے سامنے سب سے بہتر، سب سے اعلی، سب سے افضل، سب سے عمدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے کہ مسلمانوں کے یہ پیغمبر امام الانبیاء ہیں، کائنات کے سردار ہیں، شافی معشر ہے، سید المرسلین ہے، کھڑے ہوتے ہیں کوہ صفا پر، قوم کو دعوت دیتے ہیں بڑے بڑے قبیلوں کا نام لے کر، اور قوم کو کیا کہتے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ تم یہ کہو اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ فَإِذَا مُتُّمْ كُنْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ، اور جب تم مرو گے اللہ تمہیں جنت کا مالک بنا دے گا۔ پیغمبر کی زندگی، پیغمبر کا طریقہ، پیغمبر کا راستہ ہمارے لیے ماڈل ہے۔ پیغمبر جس بستی میں پیدا ہوئے، جس بستی میں جوان ہوئے، جس بستی میں نبوت کا اعلان کیا، وہ پوری بستی، بستی کے باسی، بستی کے رہنے والے، بستی کے مرد، بستی کے عورتیں، بستی کے بچے لات اور منات کے پجاری تھے، عزا اور حبل کے مرید تھے، غیروں کے دروں پر جھکنے والے، غیروں کے نام پر نظر دینے والے، غیروں کے نام پر نیاز تقسیم کرنے والے، غیروں کے مقبروں پر اپنے جانور کو ذبح کر کے ان کے خون کو بہانے والے۔ پیغمبر کا طریقہ ہمارے لیے ماڈل ہے، پیغمبر کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ پیغمبر نے کیا کیا تھا؟ نمازیں پڑھائی تھی، روزے رکھوائے تھے، جہاد کروایا تھا۔ مکی زندگی ہے، چاروں طرف کو چھوڑیے، وہ گھر جو ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا، اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر ڈھوئے تھے، اس گھر کے باہر بھی، اس گھر کے اندر بھی بتوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے۔ کہیں اسماعیل ذبیح اللہ کی تصویر ہے، کہیں ابراہیم خلیل اللہ کی مورتی ہے، کہیں لات اور منات موجود ہے۔ اس گھر کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے مسلمانوں کو، اہل کفار کو، مسلمان جو پیغمبر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ رہے تھے، پڑھ چکے تھے، قوم کہتی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کا یہ پیغمبر